آسان ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا 5 نمازیں اور 1 جمعہ دوسرے جمعہ تک اور 1 رمضان دوسرے رمضان تک صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ بندہ ایک نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز پڑھی، اب ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھتے ہی اس دوران جتنا بھی ہمارے صغیرہ گناہ ہیں اس عمل سے اللہ معاف فرما دے۔ جمعہ کی نماز پڑھی پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک، جمعہ کی نماز پڑھتے ہی پورے ہفتے میں جتنا بھی صغیرہ گناہ ہے معاف۔ اور اگر کسی خوش نصیب نے ایک رمضان صحیح مانے رمضان کے روزے رکھے، ماہ رمضان کا احترام کیا، پھر اگلا رمضان آ گیا اس میں بھی اس نے ماہ رمضان کا حق ادا کیا، پورے سال کے جتنا بھی صغیرہ گناہ ہوں گے اللہ سارے معاف فرما دے گا۔ نزہۃ المجالس میں ایک واقعہ ہے، حکایت ہے، میں نے صبح کے درس میں بھی بیان کی، ایک دفعہ پھر میں سنا دیتا ہوں۔ بخارا شہر میں ایک مجوسی رہتا تھا۔ وہ مجوسی اپنے بیٹے کے ساتھ، وہ آگ پرست، آگ کی پوجا کرنے والا، اپنے بیٹے کے ساتھ ماہ رمضان میں مسلمانوں کے علاقے سے ایک بازار سے گزرا۔ بیٹے نے کیا کیا، بازار سے کوئی چیز خریدی اور علی الاعلان اس کو کھانا شروع کر دیا، لوگوں کے سامنے کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس کے مجوسی باپ نے جب دیکھا نا، اس نے غصے میں اس کو تھپڑ مار دیا۔ بیٹا بڑا حیران ہوا، کیوں مارا؟ باپ نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کا انتہائی مقدس مہینہ ہے، اس مہینے میں وہ دن کو روزہ رکھتے ہیں، کوئی چیز کھاتے پیتے نہیں ہیں، اس مہینہ کا بڑا احترام، اس کی تعظیم کرتے ہیں، اور تو لوگوں کے سامنے تو نے کھانا شروع کر دیا ہے۔ اس نے کہا آپ بھی تو کھاتے ہیں۔ تو اس مجوسی نے کہا میں ضرور کھاتا ہوں، لیکن مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا، گھر میں چھپ کے کھاتا ہوں۔ بات تھی گزر گئی، اس نے بیٹے کی تربیت کر دی، اور اس میں اس نے حالت کفر میں ماہ رمضان کا احترام کیا، حالت کفر میں۔ وقت گزر گیا، اس کا وقت آ گیا، موت آ گئی اس پر، مر گیا، تو کسی اللہ والے نے خواب میں اس کو دیکھا کہ وہ جنت کی سیر کر رہا۔ بڑا حیران ہوا، اس سے پوچھ لیا خواب کی حالت میں اس اللہ والے نے کہ جنت تو اللہ کا مہمان خانہ ہے، اس میں تو فرما بردار آئیں گے، رب کو ماننے والے آئیں گے، نہ فرمان تو اللہ کے اس مہمان خانے میں نہیں آ سکتے، مسلمان ہی آئیں گے، ایمان والے آئیں گے، تو یہاں کیسے پہنچ گیا؟ اس مجوسی نے کہا حقیقت تو ایسے ہی ہے، یہ رب کا مہمان خانہ ہے، اس میں فرما بردار اہل ایمان ہی آئیں گے، لیکن میرا معاملہ کچھ اور ہو گیا۔ میں نے اپنے بیٹے کو احترام رمضان میں سمجھایا، اس کو تھپڑ مارا، رمضان کا احترام کیا، اللہ کو میری یہ ادا ایسی پسند آ گئی کہ جب موت کا وقت قریب ہوا، مرنے سے پہلے اللہ نے میرے دل کو اسلام کی طرف مائل کر دیا اور میں نے اسلام قبول کیا۔ ادھر سے اللہ رب العزت نے مجھے موت دے دی، میں احترام رمضان کی برکت سے مسلمان ہو کے مرا ہوں، کافر نہیں مرا۔ علماء کرام اس حکایت کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ دیکھیں، اگر حالت کفر میں ماہ رمضان کے احترام کی وجہ سے اللہ رب العزت اتنی کرم فرما دے، جو پھر مسلمان ہو کے اس مہینے کا احترام کرے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ مقدس مہینہ ہے، یہ محترم مہینہ ہے، اس کا احترام کرنا ہے ہر اعتبار سے، ہر لحاظ سے، اور اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنی ہے، پھر ذرا اندازہ تو لگائیں اللہ رب العزت کی رحمت اس پر کیسے برسے گی۔ اور یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود اس کا حیا نہیں کرتے۔ یہ نہ ہو کہ یہ بے شرمی، رمضان میں بے شرمی ان کے لیے بڑی مصیبت کا سبب بن جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان کے احترام کے ساتھ